تناوش کے غائب ہوتے ہی کبیر دادا کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ نگی کا وجود اسے ایک دم فراموش ہو گیا تھا۔ اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو تناوش کے لرزتے کانپتے ہونٹ، اشکوں بھری سیاہ آنکھیں اور دکھی چہرہ تھا۔ اس کا جی کر رہا تھا بھاگ کر جائے اور اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط باہوں میں بھر لے، اس کی سیاہ آنکھوں میں بھرے نمکین پانی کو اپنے ہونٹوں سے خشک کر دے، اس کے پھڑپھڑاتے ہونٹوں پر شوخی بھرا تبسم بکھیر دے۔ تو کیسے دن گزرے ہیں جناب کے؟ نگی کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچا۔ کیا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ چلی گئی ہے جناب، اور میں یہاں موجود ہوں۔ نگی ایک نازیبا حرکت کرتے ہوئے کھلکھلائی۔ یوں بھی وہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ بہت بے تکلف ہو کر گزار چکی تھی۔ اس کی دوشیزگی کے پہلے خریداروں میں کبیر دادا بھی شامل تھا، اور پھر کبیر دادا ہی کے مرہون منت وہ ماڈلنگ میں اتنا آگے تک جا سکی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں؟ کبیر دادا کے لہجے میں تو نہیں، انداز میں ضرور بیزاری بھری تھی۔ کچھ پینے پلانے کو نہیں ہے؟ وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ یوں بھی کرائے کی عورتوں کو اگلے کے موڈ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کبیر دادا کی نگاہیں شراب کی تالا لگی شراب کی الماری کی جانب اٹھیں، اور اس کے دماغ میں تناوش کی معصومیت بھری آواز گونجی۔ میں نے ناپے ہیں، اس گندے مشروب کی بوتل میں 6 گلاس ہوتے ہیں، مسکرانے کیوں لگے؟ نکی کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ تناوش کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ بے ساختہ مسکرا پڑا تھا۔ کچھ نہیں۔ سر جھٹک کر اس نے انٹرکام کار ریسیور اٹھایا۔ عظیم 2 بوتل وسکی اور… تم کیا لوگی؟ عظیم نے بات کرتے کرتے وہ نگی سے پوچھنے لگا۔ وہ جلدی سے بولی، اسکاچ، اور 1 بوتل اسکاچ کی راحت خالہ کے ہاتھ بھیج دو۔ جی دادا، عظیم مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ریسیور رکھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش کے آنے کے بعد سے اسے کپڑوں کی الماری کھولنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے بھی کام کرنے کے لیے ملازم موجود رہتے تھے، مگر تناوش کی خدمت گزاری تو محبت، خلوص اور عقیدت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی۔ ملازم کبھی یہ غور نہیں کرتے تھے کہ اس کی جرابیں یا انڈرویئرز کتنا میلا ہو گیا ہے، نہ خود وہ اتنا صفائی پسند تھا۔ کبھی کبھی تو وہ ایک ہی جرابوں کے جوڑے میں ہفتہ ہفتہ گزار دیتا تھا، مگر اب روزانہ دھلی ہوئی جرابیں بوٹوں میں ملتی۔ صاف انڈرویئرز پہننے کے لیے سوٹ کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا۔ الماری کھولتے ہی اسے تمام سوٹ ایک ترتیب سے لٹکے نظر آئے۔ میلے سوٹ یقیناً اس نے ڈرائی کلین کے لیے بھجوا دیے تھے۔ اسے دوسری الماری کھولی، شلوار سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ الماری کے دراز کھولنے پر اسے صاف ستھری تہہ کی ہوئی جرابیں نظر آئیں۔ دراز سے اٹھتی خوشبو نے اس سے واضح کیا کہ وہ جرابوں پر خوشبو چھڑک کر رکھتی ہے۔ تیسری الماری میں سے تناوش کے 4-5 سوٹ لٹکے نظر آئے۔ 2 کالج کی یونیفارم تھی، ایک سرخ رنگ کا جوڑا جو اس نے پہلی رات پہنا تھا۔ کبیر دادا کا لایا ہوا سوٹ بھی وہیں لٹکا تھا۔ اس نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ تناوش کے وجود کی خوشبو اس کے رگوں پہ اترتی چلی گئی۔ بے وقوف لڑکی، تم نہیں جانتی میں کیوں تمہیں دور کر رہا ہوں۔ میں تمہاری دنیا کا آدمی نہیں ہوں۔ تم صاف شفاف شبنم کے قطروں سے دھلا ہوا گلاب کا پھول ہو اور میں ببول کا درخت۔ یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج رو رہی ہو مگر کل ضرور مسکراؤ گی۔ آخر میں تمہیں دے ہی کیا سکتا ہوں؟ جرم کی دنیا میں تم زیادہ دن خوش نہیں رہ پاؤ گی، اور میں تو اس دلدل سے چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا۔ اس دنیا میں آمد کا رستہ بے شک کھلا ہے، واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ اس کا شب خوابی کا لباس تناوش کے کپڑوں کے ساتھ ہی لٹکا ہوا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلا۔ نگی بڑے انداز سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کوئی بھی مرد اسے اس حالت میں دیکھ کر اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو نہ پا سکتا، مگر عجیب بات تھی کبیر دادا پر اس کی ادائیں کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اس کے لطیف جذبات جانے کہاں جا چپے تھے۔ اس کی نظروں میں تو بس تناوش کے پھڑپھڑاتے لب اور ڈبڈباتی آنکھوں کا منظر ٹھہر چکا تھا۔ وہ اسے اپنی سوچ سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بقول شاعر، نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کے پاس رہنے کا طریقہ ہو تم جیسا۔ وہ صوفے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بڑے خاموش خاموش سے ہو۔ وہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ کچھ نہیں یار۔ کبیر دادا کا انداز ٹالنے والا تھا۔ کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کا ہاتھ کبیر دادا کی چھاتی پر رینگنے لگا۔ اسے مردوں کو لبھانے اور اپنے بس میں کرنے کا طریقہ اچھی طرح معلوم تھا۔ اس کا ملائم ہاتھ کبیر دادا کو لجلجے سانپ کی مانند محسوس ہوا۔ وہ خوشبو میں نہاتی ہوئی تھی۔ اتنی تیز خوشبو بھی تناوش کے بدن کی قدرتی خوشبو کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بھوری آنکھیں، میک اپ زدہ چہرہ، ریشمی بال، گداز بدن، کچھ بھی تو کبیر دادا کو متاثر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل کو تو بس تناوش کی آخری نگاہ مسلے جا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور کبیر دادا نے نگی کو نرمی سے دور کرتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ راحت خالہ ٹرے میں 3 بوتلیں سجائے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے نظر بھر کر نگی کو دیکھا اور شیشے کی میز پر ٹرے رکھ کر واپس مڑ گئی۔ اس کی آنکھیں نگی کو دیکھتے ہوئے قہر برساتی ہوئی لگ رہی تھی۔ نگی نے کہا، کچھ کھانے کو بھی منگوا لو، یا بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ راحت خالہ بات سنو۔ کبیر دادا راحت خالہ کو آواز دے کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ دل ربائی سے بولی، کچھ اچھا سا منگوا لو۔ ڈرائیور کو بھیج کر 3-4 قسم کے اچھے کھانے منگوا لو۔ اس نے چناؤ کی ذمہ داری راحت خالہ پر چھوڑ دی تھی۔ جی صاحب جی، اور ہاں تناوش سے پوچھ کر اس کے کھانے کے لیے بھی کچھ منگوا لینا۔ راحت خالہ کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ جی صاحب کہہ کر وہ دوبارہ مڑ گئی۔ یقیناً کبیر دادا کو تناوش کا خیال تھا، ورنہ یوں کیوں کہتا؟
کتنا خیال رکھتے ہو اپنی دلہن کا۔ وہ برف لینے کے لیے مٹکتے ہوئے فریج کی طرف پڑ گئی۔ کبیر دادا نے اس کی نظر بہکاتے وجود سے بے نیاز ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تناوش کا اداس چہرہ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہو گیا۔ ڈبڈبائی آنکھیں اور لرزتے ہونٹ اسے بےکل کر رہے تھے۔ جانے کیوں اس یقین تھا وہ رو رہی ہوگی۔ برف لا کر نگی نے اپنے لیے اسکاچ اور اس کے لیے وسکی کا جام تیار کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اپنا جام اٹھا کر اس کے قریب کھسک آئی۔ اسی وقت کبیر دادا نے تناوش کے لرزتے ہونٹوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب ابھری۔ نہیں، اسے یوں اذیت دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہلے اسے پیار سے سمجھا دوں، اپنے ساتھ رہنے کی قباحتیں اور نقصانات گنوا دوں۔ جب وہ یہ مان کر گھر جانے پر راضی ہو جائے گی، پھر پاشا کو بھی اطمینان ہو جائے گا اور مجھے بھی۔ اب تو وہ رو رو کر خود کو بحال کر دے گی۔ ایک میٹھی کسک اس کے دل میں جاگی اور نگی کو دور دھکیلتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تم دور بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتی ہو۔ اس نے بے باکی سے پوچھا، کیا مطلب؟ مجھے باتوں کے لیے بلایا ہے؟ تمہیں پاشا نے میرے پاس بھیجنے کا کیا معاوضہ دیا ہے، یا پہلے کی طرح تمہارا اٹکا ہوا کوئی کام نکالا ہے؟ اسے دور نہ ہوتا دیکھ کر وہ خود اٹھ کر فوم کی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ نگی کے چہرے پر مانی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گویا پاشا کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اس مسئلے میں نہ پڑو تو بہتر ہوگا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، سیٹ مسکین میرے پیسے دینے میں اڑی کر رہا تھا اور فیروز ملک بھی وعدہ خلافی پر آمادہ تھا۔ دونوں کام ہو گئے ہیں۔ مجھ سے کوئی توقع؟ وہ بے شرمی سے بولی۔ ہاں، مجھے ڈھیر سارا پیار کرو۔ وہ بیزاری سے بولا۔ اس موضوع کو رہنے تو کچھ اور مانگو۔ کیا دے سکتے ہو؟ وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھی۔ کبیر دادا کا انداز اسے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے، اور پھر تناوش کی خوبصورتی اور کم عمری نے بھی اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فیروز ملک نے کیا وعدہ خلافی کی ہے؟ ایک ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار دینے کا وعدہ کیا، 2 راتوں کا منہ مانگا معاوضہ وصول کیا، اور اب ٹرخانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نادر حبیب خاکوانی کو جانتے ہو؟ ہاں، اللہ جی، کس کٹھور کا نام دے دیا۔ ہم جیسوں کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ موبائل فون ادھر کرو۔ کبیر دادا نے میز پر رکھا اپنا سیل فون مانگا۔ یہ لے۔ نگی نے موبائل فون اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا اور خود اس کی کرسی کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کبیر دادا نادر حبیب کا نمبر ڈھونڈ کر رابطہ کرنے لگا۔ گھنٹی جاتے ہی اس نے اسپیکر آن کر کے میز پر رکھ دیا تھا۔ دوسری ہی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم کبیر صاحب۔ خوشی سے چہکتی ایک آواز ریسیور سے برآمد ہوئی، جو ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے پاس کبیر دادا کا موبائل فون نمبر محفوظ ہے۔ کبیر دادا نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، حقوانی صاحب کیسے مزاج ہے؟ آپ کی کال کی خوشی ہضم نہیں ہو پا رہی۔ محبت ہے آپ کی، لیکن میں نے ایک کام کے سلسلے میں زحمت دینا تھی۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولا، دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کو روزانہ مجھ سے کام در پیش آتا رہے، لیکن میں نے تو سنا ہے آپ کسی کی سفارش وغیرہ قبول نہیں کرتے۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ حقوانی خفیف ہونے لگا۔ آج کل کس ڈرامہ سیریل پر کام ہو رہا ہے؟ 2 ڈرامہ سیریل اکٹھی چل رہی ہیں کبیر صاحب۔ اپنا تو کاروبار ہی یہی ہے، آہستہ تیز لگے رہتے ہیں۔ نگی کو جانتے ہو؟ کبیر دادا مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ نگی؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، شاید نگینہ یاسمین نام ہے۔ کبیر دادا نے سوالیہ نظریں نگی کی جانب اٹھائیں۔ اوپر نیچے سر ہلا کر اس نے حقوانی کی تصدیق کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہاں وہی۔ اور پوچھا کیسی اداکارہ ہے؟ وہ جلدی سے بولا، بہت اچھی، بہترین اداکارہ ہے۔ کبیر دادا ہنسا۔ اتنی تعریف کس لیے؟ اگر اتنی اچھی ہوتی تو آپ پہلے کسی ڈرامے میں کاسٹ نہ کر لیتے؟ وہ ترکی بترکی بولا۔ پھر آپ کی سفارش کی خوشی کیسے ملتی؟ اچھا، مذاق کے علاوہ میری سفارش پر اسے کتنے ڈراموں میں مرکزی کردار مل سکتا ہے؟ 3 ڈراموں میں سے مرکزی کردار مل جائے گا، اور اگر کارکردگی بہتر پائی تو اس کے بعد بھی محروم نہیں رہے گی۔ شکریہ حقوانی صاحب، وہ کل آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ شکریہ کا تھپڑ مارنا ضروری تھا؟ وہ شکوہ کا نہ ہوا۔ اب اس بات میں معذرت کر کے آپ کو مزید خفا نہیں کر سکتا، اس لیے اجازت۔ حقوانی نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا، اور کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یو آر سو سویٹ، آئی لو یو۔ نگی نے رابطہ منقطع ہوتے ہی اس سے لپٹنے کی کوشش کی۔ کبیر دادا سے دور ہٹاتے ہوئے بولا، تم چاہتی ہو کہ میں حقوانی کو منع کر دوں؟ سوری سوری سوری۔ وہ پیچھے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اب تم پھوٹنے کی کرو۔ پاشا پوچھتا ہے تو بتا دینا ساری رات میرے ساتھ ہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور کبیر دادا کے آ جاؤ کہنے پر راحت خالہ بڑی سے ٹرے میں 3-4 ڈونگے سجائے اندر داخل ہوئی۔ کھانا تو کھا لوں نا؟ اس نے راحت خالہ کو دیکھتے ہی پوچھا۔ کبیر دادا بے رخی سے بولا، گھر کھا لینا۔ یہ کہتے ہی اس نے اٹھتے ہوئے الوداعی مسافے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس کے دل میں صبر ختم ہو گیا تھا۔ وہ جلد از جلد تناوش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنا کٹھور بھی کوئی نہ ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر چھائے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ بے حد خوش تھی۔ اس کی بلا سے کبیر دادا کا تناوش سے کیا دلی تعلق تھا اور پاشا کی کیا پریشانیاں تھیں۔ اسے ایک ہی دن میں اتنے فوائد حاصل ہو گئے تھے، اور یہ کافی سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ وہ کبیر دادا سے الوداعی مسافہ کر کے چل دی۔ شیشے کی میز پر کھانے کے برتن سے جاتی راحت خالہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ نگی کے باہر نکلتے ہی کبیر دادا نے راحت خالہ سے جھجکتے ہوئے پوچھا، راحت خالہ، وہ رو تو نہیں رہی تھی؟ وہ آہستہ سے بولی، جی صاحب۔ کیا جی صاحب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کا جی صاحب کرنا نہیں آیا تھا۔ روتے روتے آدھی ہو چکی ہے۔ دروازے کے باہر ہی بیٹھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ کافی دیر سمجھاتی رہی ہوں، لیکن آنسو نہیں تھم رہے تھے پگلی کے۔
کبیر دادا کا دل عجیب قسم کے دکھ اور سرشاری کی ملی جلی کیفیت سے بھر گیا تھا۔ جہاں اس کا رونا تکلیف دینے والا تھا، وہیں یہ سوچ کر کس کے لیے اس سے اتنے اہم بھی ہو سکتے ہیں وہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے رو رہا ہے، خوش کرنے والی تھی۔ اچھا جاؤ اس کو لے آؤ کہ کھانا کھا لے، اور ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ دوسری لڑکی اپنے کسی کام کی غرض سے آئی تھی اور کام ہوتے ہی چلی گئی۔ راحت خالہ سے زندگی میں پہلی بار کبیر دادا نے اتنی لمبی اور تفصیلی بات کی تھی، ورنہ اس کی گفتگو ہلکا سا سر ہلانے پر ہی مشتمل ہوتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ چند الفاظ، اور وہ اس طرح کس بات کی صفائی دے ایسا تو راحت خالہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جی صاحب۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے باہر نکل آئی۔ تناوش تک وہ قریباً دوڑتے ہوئے پہنچی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے خاموش بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر چہرے پر اسی طرح 12 بج رہے تھے۔ کتنے نصیبوں والی ہے میری بیٹی۔ اندر جاتے ہی راحت خالہ اس سے لپٹ گئی۔ طنز کر رہی ہیں خالہ؟ وہ مزید دکھی ہونے لگی۔ طنز کیوں کروں گی؟ اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے سچ کہا تھا کہ آپ واپس جانے کے لیے نہیں آئیں۔ خالہ میرا مذاق اڑانا ضروری ہے کیا؟ مذاق نہیں اڑا رہی خالہ کی جان، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ کون سی حقیقت خالہ؟ یہی کہ میرا شوہر ایک دوسری لڑکی کے ساتھ خوابگاہ میں بند ہے، اور مجھے اس نے شادی کے 5ویں رات ہی ٹھوکر لگا کر خوابگاہ سے باہر نکال دیا ہے نا پگلی؟ وہ ڈائن کب کی جا چکی ہے، اسے تو گھاس بھی نہیں ڈالی صاحب نے۔ اپنا کوئی کام کروانے آئی تھی۔ کام کرتے ہی صاحب نے کہا وہ جا سکتی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ کھانا کھا کر چلی جاؤں، صاحب جی نے کہا پھوٹنے والی کرو، یہ کھانا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہ بے یقینی سے بولی، خالہ جی کتنے جھوٹ بولیں گے مجھے تسلی دینے کے لیے؟ جھوٹ کیسا؟ صاحب جی آپ کو بلا رہے ہیں، اور جانتی ہو کیا پوچھ رہے تھے؟ کیا؟ تناوش کے لہجے میں ابھی تک بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ پوچھ رہے تھے آپ رو تو نہیں رہی؟ میں نے بھی کہہ دیا رو رو کر عادی ہو گئی ہے میری بچی۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ کو میرے رونے کی بات تو نہیں بتانا چاہیے تھی۔ کیوں نہ بتاتی؟ اتنی بھی تو تھوڑی تکلیف پہنچے۔ وہ پوچھنے لگی، تکلیف کیسی خالہ جی؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا بیٹی، اس کو روتے دیکھنا جتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اتنی تکلیف اور کسی چیز سے نہیں ملتی۔ خالہ جان سچ کہیں وہ مجھے بلا رہے ہیں نا؟ آپ مجھے بہلا تو نہیں رہی؟ خوشی اور دکھ کے امتزاج سے اس کا چہرہ عجیب سا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اللہ پاک کی قسم بیٹی بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ راحت خالہ نے اسے یقین دلانے کے لیے قسم کھائی۔ وہ خوشی سے لرزتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر واپس مڑتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نہیں جاتی، کم از کم آج تو نہیں جاؤں گی ان کے پاس۔ پاگل تو نہیں ہوئی ہو؟ راحت خالہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خالہ کی جان ایسا نہیں کرتے۔ نخرے کرنے کا، لاڈ اٹھوانے کا اور اپنی ہر بات منوانے کا بہت وقت پڑا ہے۔ فی الحال صاحب جی پر اپنی گرفت مضبوط کرو، اور دیکھنا ایک دن صاحب جی خوابگاہ میں لڑکی بلانا تو کجا، کسی غیر لڑکی کو نگاہ پر کر دیکھنے سے پہلے آپ کی غیر موجودگی کا یقین کرے گا۔ جاؤں؟ یہ پوچھتے ہوئے کھل پڑی تھی۔ کبھی دادا کے متعلق اس کے اندازے غلط ثابت نہیں ہوئے تھے۔ جاؤ نہ پاگل، وہ بے چینی سے آپ کا منتظر ہے۔ راحت خالہ کی طرف شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم اٹھ کر بھاگ پڑی۔ خوابگاہ کے دروازے پر لمحہ بھر رک کر اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ وہ تکیے کو گود میں لیے بیڈ پر بیٹھا دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم اس کی جانب پیٹ کرتے ہوئے دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دروازہ بند کر کے بھی وہ 2-3 لمحے اسی طرح کھڑی رہی۔ پھر اس زور کا رونا آیا، اور اسی طرح کبیر دادا سے رخ پھیرے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ بے اختیار تکیے کو ایک جانب پھینکتا ہوا اس کی طرف پڑا۔ رو کیوں رہی ہو؟ قریب آتے ہی اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ایک دم اس سے لپٹتے ہوئے وہ چیخ پڑی، آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، آپ کسی لڑکی سے بات نہیں کریں گے، آپ بے شک مجھے دھتکارتے رہنا، میری کوئی بات نہ ماننا، ہر بات پر میری بے عزتی کرنا، مگر کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہونا، ورنہ مجھے کچھ اور ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی، میں بچ نہیں سکوں گی، ہاں میں کہہ دیتی ہوں میں زہر کھا لوں گی۔ سن رہے ہیں نا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ اس کے منہ سے بے ربط باتیں نکل رہی تھی۔ کبھی دادا کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ، کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ ہر وقت رومانس نہیں جھاڑو گی۔ نہیں کرتی، وعدہ۔ پیغام بھی بھیجوں گی، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، گندا مشروب بھی نہیں پینے دوں گی، آپ کو جلدی گھر لوٹ کر بھی آنا پڑے گا، اور کبیر بھی کہوں گی، کبیر کبیر کبیر۔ وہ اس سے چمٹی سسکیاں بھرتے ہوئے کہتی رہی۔ اچھا جھگڑا ختم کرو، چلیں کھانا کھاتے ہیں۔ کبیر دادا نے صلاح کی پیشکش کی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے آنسو صاف کیے۔ مسکراتی آنکھوں کے آنسو کی بھی اپنی کشش ہے۔ اشکوں سے دھلی کالی سے آنکھوں نے کبیر دادا کو مسحور کر دیا تھا۔ تناوش کے لبوں پر ویسا ہی ملکوتی تبسم رقصاں تھا جیسا اس نے تصور کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ وہ میز کی طرف مڑی، کھانے کے برتنوں کے ساتھ پڑی بوتلوں کو دیکھتے ہی وہ سرعت سے ان کی طرف پڑی اور تینوں بوتلوں کو اٹھا کر الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کبھی دادا کے لیے نگی نے جو گلاس بھرا تھا وہ ابھی تک ویسے ہی رکھا تھا۔ وہ گلاس بھی تناوش نے اٹھا لیا تھا۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے کبھی دادا اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ الماری کی چابی اس نے دھاگے میں پرو کر گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ تینوں بوتلوں کو تالا کر کے اس نے گلاس کا مشروب غسل خانے میں گرایا اور گلاس دھو کر اس نے پاس لوٹ آئی۔ اس نے فوراً پوچھا، میری آج کی بوتل کہاں گئی؟ وہ معصومیت سے بولی، پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں کتنی بوتلیں پی لی ہوں گی۔ غضب خدا کا گلاس بھرا تھا، اس سے بھی گھونٹ نہیں لے پایا تھا جو محترمہ نے گرا دیا۔ ایک بوتل آدھی خالی تھی، وہ تو مہمان نے پی لی۔ اتنا زیادہ کھانا کیوں منگوایا؟ یقیناً وہ اس لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنا رو رہی تھی تو چلو کھلا پلا کے دکھ دور کر دیتا ہوں۔
گہری نظروں سے گھور کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، اور یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ کبیر دادا کو ہاتھ سے کھلانے کا موقع جانے دیتی۔ یوں بھی اس وقت کبیر دادا اس کی دل جوئی میں لگا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر وہ برتن سمیٹنے لگی۔ کبیر دادا سنجیدگی سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا، اس لیے میری آج کی بوتل لے آؤ۔ اچھا، میں یہ برتن دھو کر آتی ہوں، پھر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی۔ رہنے دو، میں پی لوں گا، بس بوتل دیتی جاؤ۔ کبیر دادا اس کی چالاکیوں سے اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ ہزار بہانوں سے اسے شراب پینے سے روکنے کی کوشش کرے گی۔ آ رہی ہوں نا، اتنے بے صبرے کیوں ہو جاتے ہیں آپ؟ خود کہہ رہے تھے کہ لڑکے نہیں رہے، حرکتیں دیکھو بالکل بچوں والی ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ غیر متوقع طور پر کبیر دادا نے ضد چھوڑ دی اور وہ خوشی سے سر ہلاتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے خوابگاہ سے نکلتے ہی اس نے عظیم کا نمبر ملایا۔ جی دادا۔ اس نے فوراً کال وصول کی تھی۔ اس نے پوچھا، تمہارے پاس وسکی کی کوئی بوتل رکھی ہے؟ جی دادا۔ فوراً میرے پاس لے آؤ، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 2 منٹ بعد ہی عظیم دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کی سربہر بوتل تھی۔ بوتل اس کے سامنے میز پر رکھ کر وہ واپس مڑ گیا۔ کبیر دادا نے فریج سے برف کے ٹکڑے نکالے اور اطمینان سے شغل میں لگ گیا۔ تناوش کے لوٹنے تک وہ آدھی سے زیادہ بوتل خالی کر چکا تھا۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ واپس آتے ہی اس نے تالا کی ہوئی الماری کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے چوتھا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی وہ میز کے قریب آئی اور پھر ایک دم جھپٹ کر بوتل اٹھاتے ہوئے بولی، پوری بوتل تو نہیں پینے دوں گی۔ تناوش، بوتل مجھے دو۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے وہ جرحانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ نہیں دوں گی۔ وہ غسل خانے کی طرف آگئی۔ کبیر دادا بھی جست لگا کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور وہ غسل خانے میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ کبیر دادا نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ تناوش نے فوراً ہاتھ میں پکڑی بوتل غسل خانے کے فرش پر اچھالی۔ شیشے کی بوتل کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر دادا کو سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ اس کا تلخ لہجہ سنتے ہی وہ کانپ گئی تھی۔ بےہودہ لڑکی۔ اسے آہستہ سے دور جھٹکتا ہوا وہ بیڈ کی طرف مڑ گیا۔ تناوش وہیں کھڑی مسکین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بیڈ پر لیٹ کے اس نے تناوش کی جانب پیٹھ موڑ لی تھی۔ چند لمحے سے گھورنے کے بعد وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ شیشے کی کرچیاں اٹھا کر اس نے ٹوکری میں ڈالی اور فرش کی صفائی کر کے باہر نکل آئی۔ کبیر دادا اسی طرح کروٹ بدلے لیٹا تھا۔ اسے اپنا رویہ غلط محسوس ہوا۔ الماری کے پاس جا کر اس نے کھلی بوتل اٹھائی اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ تپاتی پر بوتل اور گلاس رکھ کر وہ کبیر دادا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا تھا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں پوری گھسی نہیں تھی کہ کبیر دادا نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ وہ بھرپور ناراضی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ منمنائی، سوری، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ اچھا، خفا تو نہ ہونا، آپ کے لیے نئی بوتل نکال کے لے آئی ہوں۔ مجھے تو بس اس لیے غصہ آ گیا تھا کہ میں نے کہا تھا آج اپنے ہاتھوں سے آپ کو گلاس بھر بھر کے دوں گی۔ بکواس بند کرو اور سونے دو پلیز۔ اس نے دوبارہ کبیر دادا کے بالوں میں انگلیاں گھسیڑنا چاہیں۔ پہلے کی طرح اس کے ہاتھ کو دور چھٹکتے ہوئے اس نے ہلکا سا دھکا دے کر اسے نیچے قالین پر پھینک دیا۔ وہ فوراً بیڈ پر چڑھ کر اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ناراض تو سونے نہیں دوں گی۔ دماغ خراب مت کرو، سمجھی؟ کبیر دادا نے دہاڑتے ہوئے اسے پھر دور کر دیا۔ وہ روحانسی ہوتے ہوئے چلائی، معافی مانگ تو رہی ہوں، بوتل بھی لے آئی ہوں، اب بس کریں نا، کتنی سزا دیں گے؟ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننا، دور رہو مجھ سے بےہودہ لڑکی۔ یہ کہتے ہی اس نے تپاتی پر رکھی بوتل اٹھا کر غسل خانے کے دروازے کی طرف اچھال دی، جو لکڑی کے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گری مگر دبیز قالین کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ تناوش پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی مگر کبیر دادا نے دوبارہ دور دھکیلتے ہوئے کہا، اب اگر تم قریب آئیں تو میں کال کر کے دوبارہ نگی کو بلا لوں گا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ قریب ہو گئی اور پھر کبیر دادا کے بار بار دور کرنے کے باوجود اس کی جان نہ چھوڑی، یہاں تک کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، لگتا ہے آپ مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش میں ہیں۔ سچ کہتی ہوں اپنی جان دے دوں گی مگر ایسا نہیں ہونے دوں گی، تم بس ایک پاگل، احمق اور بے وقوف لڑکی ہو۔ وہ فوراً بولا، جب جانتے ہیں کہ پاگل احمق ہوں میری غلطیوں پر ڈانٹتے کیوں ہیں؟ چپ کر کے میری مان کیوں نہیں لیتے؟ مان کیوں نہیں لیتے؟ کبیر دادا نے منہ بگاڑ کر اس کا فکرہ دہرایا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ سنجیدہ، متین اور روب داب والے کبیر دادا کو اپنا رکھ رکھاؤ اور تنتنا بھول گیا تھا۔ ایک کم عمر لڑکی اس کے اعصاب پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس سے تناوش کو خفا کیے بغیر واپس بھیجا جا سکتا ہو، کوئی ایسی تجویز جس سے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی سوچوں دماغ سے بھی نکل جاتی، مگر یہ کام اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل دماغ کے خلاف مکمل طور پر میدان میں آ گیا تھا، اور دل تو ایسا ہٹ درم، ضدی اور بااثر ہے کہ اپنی منوا کر ہی رہتا ہے۔ تناوش کی میٹھی گنگناہٹ اپنے سپنوں کی دنیا میں دھکیل لے گئی، ایک ایسے جہان میں جہاں دنیا کے سارے جھگڑوں، فساد، خساروں، دکھی الجھنوں اور خوف وغیرہ کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ بس وہ اپنی تناوش تھے، خوشیاں اور راحتیں تھیں، سکون اور اطمینان تھا۔ تو تم ناکام رہیں۔ نگی کی کال وصول نہ کرنے پر پاشا اس کی کوٹھی پر ہی پہنچ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے اس نے پہلا فقرہ یہی کہا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ دماغ میں جھوٹ کو ترتیب دیتی نگی نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا دادا؟ اس نے نگی کے استفسار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کچھ خاص نہیں، میرے مسائل پوچھے، فائدہ پہنچایا اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ پاشا کو کہہ دینا میں ساری رات اس کے ساتھ رہی ہوں۔ بھابھی سے بات ہوئی تھی؟ بس مسافہ کیا تھا، ورنہ تو مجھے دیکھتے ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا اس نے موت دیکھ لی ہو۔
آنکھوں میں آنسو اور کپکپاتے ہونٹ۔ یقین مانو مجھے تو ترس آ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ کسی کی محبت میں یوں پاگل ہو جانا بے وقوفی ہی تو ہے، چاہے مرد کبیر دادا جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اداکاری کر رہی تھی کمینی، میرا مطلب کمینی بھابھی۔ پاشا نے فوراً فکرے کی تصحیح کی تھی۔ اگر اداکاری تھی تو آسکر ایوارڈ اس کا حق بنتا ہے۔ مجھ جیسی منجی ہوئی اداکارہ بھی ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ پاشا نے منہ بنایا۔ تم بھی کبیر دادا کی طرح اس کی معصومیت سے متاثر ہو گئی؟ وہ ہے ہی معصوم، صاف کو اور سیدھی سادی۔ اپنے تاثرات چھپانا اسے آتا ہی نہیں، ورنہ ایک غیر لڑکی کے سامنے یوں نہ کرتی۔ اسی کی حالت دیکھ کر کبیر دادا نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کھویا کھویا گم سم لگ رہا تھا۔ اسے کمرے سے چلے جانے کا خود کہہ دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی کبھی دروازے کو گھورنے لگتا اور کبھی چھت کو۔ مجھ جیسی لڑکی گویا سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ پیسے والے مجھے ایک رات کے 15 سے 20 لاکھ ہنسی خوشی ادا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شراب کے رسیا نے وسکی کے بھرے ہوئے گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور پھر اس سے زیادہ دیر صبر نہ ہو سکا۔ تمہارے سامنے غلط بیانی کرنے کے عوض 3 ڈراموں میں مرکزی کردار حاصل کر کے دیا اور رخصت کر دیا۔ گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ نگی صاف گوئی سے بولی، سچ کہوں تو تم ابھی تک کبیر دادا کی حالت کا اندازہ لگا ہی نہیں پائے۔ اس نے چند لمحے مجھے صرف تمہاری وجہ سے برداشت کیا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیتا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے پاشا نے کہا، جانتا ہوں کبیر دادا کے نزدیک میری حیثیت چھوٹے بھائی کی سی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں انہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ معصوم کمینی بھابھی انہیں برباد کر دے گی، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بات بہت بڑھ گئی ہے پاشا، اب اس مسئلے کا سادہ حل یہی ہے کہ کبیر دادا کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ نگی نے معقول مشورہ دیا، نہیں ایک اور حل بھی ہے۔ پاشا نے ہاتھ میں تھامے گلاس سے باقی ماندہ شراب حلق میں انڈیلی اور جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی تقلید میں اٹھتے ہوئے بولی، اگر یہ سوچ رہے ہو کہ کسی خوبصورت لڑکی کو بھیج کر کبیر دادا کے دل سے اس کی محبت نکال کے دو گے تو غلطی پر ہو۔ پاشا نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، وہ بھی اسے رخصت کرنے ساتھ چل پڑی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ رکتے ہوئے پاشا پیچھے مڑا، ویسے کیا خیال ہے اگر وہ معصوم کمینی ڈائن بھابھی نہ رہے تو کبیر دادا کتنے دنوں میں سنبھل جائیں گے؟ کیا مطلب؟ نگی ہکلا گئی تھی۔ پاشا ہنسا، اب موت تو کسی کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا، اگر کبیر دادا کو معلوم ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے تب؟ یقیناً نگی تناوش کی موت کے حق میں نہیں تھی، وہ معصوم گڑیا سی لڑکی سے بھی بہت پیاری لگی تھی۔ پاشا تیکن سے بولا، زیادہ عرصے خفا نہیں رہ سکیں گے، خاص کر اس صورت میں جب انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ قدم ان کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کوئی اور حل؟ نگی واضح مخالفت نہیں کر سکتی تھی، میں فضول سوچوں میں دماغ نہیں تھکاتا، کہتے ہوئے پاشا چل پڑا۔ اور ہاں، کار کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، اگر کبیر دادا کو یہ بات اس کمینی لڑکی کی موت سے پہلے معلوم ہو گئی تب بھی ایک لڑکی مرے گی ضرور۔ اب یہ خود سوچ لینا کہ کس لڑکی کی جان تمہارے لیے قیمتی ہے۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ وہاں وہ اپنے محافظوں ڈرائیور کے بغیر ہی آیا تھا، کیونکہ کبیر دادا کے معاملے میں وہ اپنے آدمیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ نگی پریشان نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ تناوش کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے نزدیک اپنی جان تناوش سے کئی گنا اہم تھی، بلکہ اپنی جان کا کسی دوسرے کے ساتھ تقابل کرنا ایک مذاق ہی تو تھا۔ ایس پی ضمیر حسین نوشاد آفریدی اور اخلاق حسین کو گزشتہ دن کبیر دادا سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں کہہ رہا تھا، جلد سے جلد اسے لگام ڈالنے کی کرو ورنہ وہ ہم سب کو برباد کر دے گا۔ اتنا پھنحان بھی نہیں ہے۔ نوشاد آفریدی نے منہ بنایا، آفریدی صاحب، بڑکے مارنے سے کام نہیں بنتا۔ اس دن اس نے ایک ہاتھ سے تمہیں زمین سے اٹھا کر دیوار سے لگا لیا تھا، بڑی مشکل سے شہاب قصوری اور بابا حیات نے تمہیں اس کی گرفت سے آزاد کرایا تھا۔ نوشاد آفریدی کھسیاتے ہوئے بول، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایس پی بغیر لگی لپٹی بولا، تو کس سے ڈریں؟ شاہ صاحب کو اس کی رکھیل سے معافی مانگنے کا مشورہ تو تم نے بھی دیا تھا۔ ایک گینگ کا سربراہ اسکول کی لڑکی سے معذرت کرتا پھر رہا ہے، کیا یہ کبیر دادا کے ڈر کی وجہ سے نہیں تھا؟ نوشاد آفریدی نے دانت پیسے، اس کا حساب کبیر دادا کے ذمے بقایا ہے، تم لوگ بس زبانی جمع خرچ کرتے رہنا اور وہ منمانیاں کرتا رہے گا۔ شمشیر دادا شہاب قصوری کو بڑا بانٹ گیا تھا اور خود کبیر دادا کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا ہے، تو کیا کریں؟ خاموش بیٹھے اخلاق حسین نے زبان کھولی، یہی سوال میرا ہے۔ ایس پی نے سر پیٹا، ایک اور شمشیر دادا کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ تمہاری آمدن کا آدھا حصہ بغیر کسی محنت کے اس کی جیب میں جائے گا، اس سے پوچھے بغیر کوئی نیا کام دھندا شروع نہیں کر سکو گے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو اسکول کی چھوکری ہے نا، تمہاری بیگمات اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی دکھائی دیں گی، اور اس کی آمد پر ہمیں کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونا پڑے گا، وہ تو بس میرے بستر کی زینت بنے گی۔ نوشاد آفریدی تپتے ہوئے بولا۔ ایس پی استزازیہ لہجے میں بولا، اتنی جرت ہے کسی میں کہ اسے چھو سکے؟ نوشاد آفریدی شاکی ہوا، یار تم مسلسل ہماری توہین میں لگے ہو۔ ہاں، ایس پی اس بات میں چیخا، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری اور اپنی آزادی چاہتا ہوں۔ ایس پی ہونے کے باوجود تھانے دار مجھ سے زیادہ کبیر دادا سے خوف کھاتے ہیں۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان کا بندوبست نہ کیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اخلاق حسین نے مشورہ دیا، اگر کاشف راجپوت اور پاشا کو ساتھ ملا لیں تو اس سے مقابلہ کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ خواب دیکھنا بند کر دو، کبیر دادا کی طرف چلنے والی گولی کے سامنے پاشا اپنا سینہ تاننے سے بھی نہیں ہٹے گا۔
کاشف راجپوت کو بھی اس سے توڑنا مشکل ہے، وہ بہت پرانے دوست ہیں، اور کبیر دادا سے جو خطرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں اس میں کاشف راجپوت اور بہرام پاشا کے فائدے پوشیدہ ہیں، وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوں گے۔ اگر پاشا کو سربراہی کا لالچ دیا جائے تو اخلاق حسین اپنی بات پر قائم تھا۔ اقتدار کا لالچ تو بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل کروا دیتا ہے، اقتدار ہے کس کے پاس جو پاشا کو لالچ دیا جائے؟ کبیر دادا صرف لڑائی بڑھائی کا ماہر نہیں ہے، لومڑ کی طرح چالاک بھی ہے۔ اپنے گینگ میں موجود طاقتور آدمی کو اس نے بغیر دیر لگائے علیحدہ گینگ بنا کر دے دیا۔ گو پاشا جسمانی لڑائی میں اس سے کمتر ہے، مگر کبیر دادا جانتا تھا کہ ایک دن وہ پاشا سے کمزور ہو جائے گا، اور اس وقت شاید پاشا اقتدار کی ہوس میں اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے اس نے پہلے سے اس خطرے کا سدباب بھی کر دیا اور پاشا کو مزید زیر بار بھی کر دیا۔ میرا مطلب ہے ہم پاشا کو کہہ سکتے ہیں کہ کبیر دادا کے خاتمے کے بعد ہم تمام اسے شہاب قصوری کی جگہ سربراہ بنائیں گے۔ اخلاق حسین اپنی بات کی وضاحت کی۔ اور وہ ہماری بات پر یقین کر لے گا۔ عقل کے دشمن، ہم یہاں 3 سربراہ بیٹھے ہیں، پاشا ہم 3 پر تو یقین کر کے کبیر دادا کے خلاف محاذ میں شامل نہیں ہوگا نا؟ تمہارا مطلب ہے ہمیں باقیوں کو ساتھ ملانا پڑے گا؟ اخلاق حسین نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ ایس پی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر پاشا کسی صورت کبیر دادا کے خلاف کام نہیں کرے گا، الٹا ہمارا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ آخر تم لوگ شمشیر دادا کو بلانے کی کوشش یوں نہیں کرتے؟ نوشاد آفریدی نے کئی بار دیا ہوا مشورہ دہرایا۔ ایس پی نے منہ بنایا۔ کیا کہہ کر بلاؤ گے کہ کبیر دادا نے اخلاق حسین شاہ کی توہین کی ہے اور وہ یہاں آ کر کبیر دادا کو قتل کر کے چلا جائے؟ اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ شہاب قصوری کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ جب تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یقیناً شمشیر دادا اسے سزا سنائے بغیر نہیں ڈلے گا۔ نوشاد آفریدی نے اپنے مشورے کی تائید میں دلیل کی۔ کون سے تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اگر سارے متفق ہو سکتے ہیں تو اس بات پر کہ کبیر دادا نے شاہ جی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ فصیح الدین عرف فاسی ہتھ چٹ کر ساتھ کبیر دادا کی اچھی خاصی تو میں ہوئی ہے، مگر وہ بھی کبیر دادا کے خلاف اس حد تک جانے کو تیار نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تم لوگوں کے قائم کیے ہوئے مقدمے پر بہت ہوا تو شمشیر دادا اسے تنبیہ کر دے گا۔ ہمارا مسئلہ پھر بھی حل ہوتا نظر نہیں آتا، خاص کر تم دونوں کو یوں ہی اس کی رکھیل پر رالیں ٹپکاتے رہ جاؤ گے۔ ایس پی نے حقائق کا پٹارا کھولا۔ یار تمہاری باتیں دل کو لگ رہی ہیں اور ہماری عقل تو اس معاملے میں جواب دے گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ اخلاق حسین نے شکست تسلیم کرنے میں عافیت سمجھی تھی۔ نوشاد آفریدی کا بے بسی کے اثرات سے پر چہرہ بھی اس سے متفق نظر آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا آخر یہی سننے کو ملے گا، لیکن میں تم دونوں کی طرح سویا ہوا نہیں ہوں۔ مجھے فکر ہے اور اس کی رکھیل کی آمد سے پہلے ہی مجھے کبیر دادا کھل رہا ہے، اور اب اس نے ایسے مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ ہم اسے مزید الجھا سکیں۔ یاد رکھنا، چالاک، عیار اور طاقت مرد بھی اگر مار کھاتا ہے تو کسی نازک اندام عورت کے ہاتھوں۔ پیار، محبت اور عشق وغیرہ ایسے لاعلاج بیماری ہیں جو انسان کی صلاحیتوں کا بیڑا کر دیتی ہیں۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بس اس شخصیت کے گرد گھومتی رہتی ہیں جس سے وہ پیار کرتا ہے، اور خوش ہو جاؤ کہ کبیر دادا کو یہ بیماری لگ گئی ہے۔ وہ چھوٹی سی چھوکری اس خبیث کے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ اس معاملے میں اس کا چہیتا پاشا بھی بہت پریشان ہے۔ شاہ جی کے ہاں پارٹی کے موقع پر میرے آدمی نے پاشا اور کاشف راجپوت کی باتیں سنی ہیں۔ پاشا کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ وہ کبیر دادا کو اس چھوکری سے دور کرنے کی کوشش میں ہے۔ گزشتہ رات کبیر دادا کی پرانی منظور نظر نگی بھی اس کی کوٹھی میں جاتی دیکھی گئی، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی وہ واپس جا رہی تھی۔ چاہے اس کی آمد کا جو بھی مقصد ہو، مگر کبیر دادا نگی جیسی لڑکی کے ساتھ رات گزارے بغیر اسے نہ جانے دیتا، پر اس نے ایسا کچھ نہ کیا کیونکہ وہ خبیث اس چھوکری پر بری طرح فریفتہ ہے، اور اس کی اسی کمزوری کو ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دونوں بیک زبان مستفر ہوئے۔ ایس پی فخریہ لہجے میں بولا، اس کیسے کی تلاش میں جانے کب سے اس خبیث کی نگرانی کروا رہا ہوں۔ یقیناً اس پر ہاتھ ڈالنا نہایت مشکل تھا، لیکن اب اس نے خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگر یہ رکھیل اس کی زندگی میں نہ آتی تو شاید میں یہ منصوبہ نہ بنا پاتا۔ اب پھوٹ بھی دو۔ نوشاد نے بے صبری کا اظہار کیا۔ اخلاق حسین بھی اشتیاق آمیز نظروں سے ایس پی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم دونوں جانتے ہیں کہ فصیح الدین شمشیر دادا کا ماموزاد بھائی ہے؟ اخلاق حسین بولا، اتنا تو معلوم تھا کہ فصیح الدین شمشیر دادا کا رشتہ دار ہے، مگر رشتے کی نوعیت جاننے کی زحمت میں نے کبھی نہیں کی۔ نوشاد نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اخلاق سے اتفاق کیا تھا۔ چلو میں نے بتا دیا ہے نا۔ اب منصوبہ یہ ہے کہ اگر کبیر دادا فصیح الدین کو اپنی رکھیل کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے تو ہمیں شمشیر دادا کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس اس تک یہ اطلاع پہنچانے ہی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت اچھی سوچ ہے، مگر یہ ہوگا کیسے؟ یوں ہی خواہ مخواہ تو کبیر دادا اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گا۔ ایس پی مانی خیز انداز میں بولا، اگر فصیح الدین اس کی لاڈلی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہو اور کبیر دادا عین موقع پر پہنچ جائے تو اندازہ لگاؤ کیا ہوگا۔ نوشاد نے کہا، سوال تھا کہ یہ ہوگا کیسے؟ فصیح الدین اور فاسی ہتچڑ ہر شب اتوار اپنی ایک مخصوص کوٹھی میں گزارتا ہے جو اس کا خفیہ عیاشی کا اڈا ہے۔ رات کے 8 بجے ہی وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے خاص آدمی نے وہاں ایک خوبصورت لڑکی پہنچائی ہوتی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں اس نے ایک اتوار کی شب بھی ناغہ نہیں کیا، تو وہ دونوں ابھی تک بھی اس کی بات نہیں سمجھے تھے۔ اگر کبیر دادا کی رکھیل کو فصیح الدین کی کوٹھی میں پہنچا دیا جائے اور پھر کبیر دادا کو مطلع کر دیا جائے کہ اس کی چمک چلو اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ ایس پی نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اخلاق حسین جلا کر بولا،
یار پولیس کے، میں دیوار کو ٹکر مار دوں گا۔ اتنا سسپینس پھیلانے کی بجائے اگر مکمل منصوبہ ایک ہی بار بیان کر دو تو شاید ہمارے دماغوں میں اتنا بوجھ نہ پڑے۔ ایس پی نے زوردار کہا لگاتے ہوئے کہا، اچھا سنو، کبیر دادا کی لاڈلی ہر دوسرے تیسرے دن کبیر دادا کے گھر سے نکلنے کے بعد ماں کو ملنے اپنے گھر جاتی ہے اور اس کی آمد سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ گھر جاتے ہوئے اس کے ہمراہ صرف ڈرائیور ہی ہوتا ہے، وہ بھی اسے گھر چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس وقت اسے اغوا کر کے فصیح الدین کی عیاشی کے اڈے پر پہنچانا نہایت آسان ہوگا۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ہفتے کے دن ماں کو ملنے جائے۔ نوشاد آفریدی نے قطع کلامی کی، کیا میری بات مکمل ہو گئی ہے؟ ایس پی خشمگین نظروں سے گھورا۔ معذرت، نوشاد نے فوراً ہاتھ بلند کر کے غلطی تسلیم کر لی تھی۔ ہے میرا کہنے کا مطلب ہے وہ کبھی تو ہفتے کے دن جائے گی، ہم اسی منصوبہ طے کر لیں گے، اور اگر تم دونوں نے صبر نہیں ہو سکا تو اس ہفتے کو اس کی ماں سے کال کروا کر بھی اسے بلوایا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ماں کو کیسے مجبور کیا جائے گا یقیناً اس بارے تمہیں معلوم ہوگا۔ ایس پی نے تنزیہ لہجے میں کہا، یار یہ بھی بتا دو۔ اخلاق حسین نے کہا، سمجھ گئے، آگے چلیں۔ نوشاد نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، بس اسر کھیل کے موبائل فون سے کبیر دادا کو میسج کر دیں گے کہ وہ رات کو ذرا دیر سے لوٹے گی تاکہ کبیر دادا وقت سے پہلے ہی نہ بھاگتا پھرے، اور جس وقت فاسی صاحب کوٹھی میں داخل ہو جائے گا تب کبیر دادا کو کال کر کے بتا دیا جائے گا کہ اس کی لیلا اغوا ہو چکی ہے۔ اغوا کرنے والے کا نام اور مقصد کیا ہے اور کس جگہ موجود ہے، باقی کا کام وہ خبیث خود کرتا رہے گا۔ ایس پی نے مکمل منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ایک سوال ہے۔ نوشاد نے اسکول کے بچوں کی طرح ہاتھ اٹھایا اور ایس پی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یقیناً اس سے فصیح الدین کے پاس پہنچائی جانے والی لڑکیاں اپنی مرضی سے اور منہ مانگا معاوضہ وصول کر کے وہاں آتی ہوں گی، کیا ایک بندی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوگا؟ اب یہ تو ناممکن ہے کہ کبیر دادا کی رکھیل اسے دیکھتے ہی ہنسی مسکراتی اس کے گلے لگ جائے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں ضرور اسے اغوا کرانے کی کوشش کرتا۔ ہم جتنا بھی اس کی کردار کشی کریں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ گھریلو سادہ اور معصوم سی لڑکی ہے۔ شاہ جی کے گھر ہونے والی تقریب اس کا بھرپور جائزہ لے چکا ہوں۔ پوری تقریب میں نے اسے کسی غیر مرد سے بات کرتے ہی تو کجا صرف متوجہ ہوتے بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح فصیح الدین فاسی ہتھ چٹ کر نام سے مشہور ہے، وہ اچھا خاصا لڑکا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ کبیر دادا ہی کو پچھاڑ دے؟ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے آفریدی صاحب، آج کل ایسے نشے کا حصول کوئی مشکل کام نہیں جو آدمی کو بظاہر ہوش میں رکھتے ہوئے بھی ماحول کا ادراک نہیں ہونے دیتا، اور شراب کی خالی بوتل اور گلاس میز پر رکھ کر فصیح الدین کو یہ تاثر دیا جا سکتا ہے کہ اس کی آمد سے پہلے لڑکی نے کافی شراب نوشی کی ہے، اس لیے ہوش مندی کی باتیں نہیں کر رہی۔ باقی فصیح الدین نے اسے کاروبار کے مشوروں کے لیے تو طلب کیا نہیں، اس لیے ہوش مندی سے کوئی غرض نہ رکھے، اور جہاں تک فصیح الدین کے کبیر دادا سے ٹکرانے کا مسئلہ ہے تو اس جیسے 10 کے لیے بھی کبیر دادا کافی ہے۔ فاسی ہتھچڑ وہ چھوٹے موٹے ہنڈوں کے لیے ہے، کبیر دادا کے لیے وہ کم سن بچے جتنی اہمیت رکھتا ہے۔ سچ کہوں تو کبیر دادا کو اگر کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ شمشیر دادا ہے اور کوئی نہیں۔ نوشاد نے منہ بنایا، پھاڑ میں جائے کبیر دادا، تم یہ بتاؤ اگر فصیح الدین نے اس کی رکھیل کو پہچان لیا پھر بھی مشکل ہو جائے گی، کیا وہ سوچے گا نہیں کبیر دادا کی رکھیل کا وہاں کیا کام؟ ایس پی اطمینان سے بولا، میرا خیال ہے فصیح الدین نے اب تک اسے نہیں دیکھا، شاہ جی کے گھر تقریب میں بھی اس کی بیوی اکیلی آئی تھی، اس نے کسی کام کی وجہ سے آنے سے معذرت کر لی تھی، اور فرض کیا اس نے کبھی دیکھا بھی ہو تو سرسری نظر ڈالی ہوگی، یوں بھی اس رکیل نے اپنا جسم یوں ڈھانپا ہوتا ہے جیسے ابھی نماز پڑھ کر آ رہی ہو، اور ایسی لڑکی جب بے لباس بستر پر پڑی ہوگی تو فصیح الدین بیچارے کو کون سی مشابہت مشکوک کرے گی؟ فصیح الدین کے لیے جو دلال لڑکیاں سپلائی کرتا ہے اس کا کیا؟ مشاہدت کے سوالات جاری رہے۔ وہ دلال نہیں دلالہ ہے، لڑکی کو مطلوبہ کوٹھی تک پہنچانے کی ذمہ داری جس آدمی کو ملی ہوئی ہے اسے خریدنا ایک ایس پی کے لیے چنداں دشوار نہیں، وہ بعد میں بھانڈا بھی تو پھوڑ سکتا ہے۔ نوشاد چھوٹی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں کر رہا تھا کہ معاملہ کبیر دادا جیسے موذی کا تھا۔ صحیح کہا، ایسے آدمی کبھی کبھار مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اگر زندہ رہے تو۔ آخر میں نوشاد افریدی کو تحسین آمیز لہجے میں کہنا پڑا، کیا سارے ایس پی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ایس پی ضمیر حسین فخریہ لہجے میں بولا، اگر سارے ایسے ہوتے تو انہوں نے بھی اپنے گینگ بنا رکھے ہوتے۔ اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز میں پوچھا، ویسے تم نے فصیح الدین اور کبیر دادا کے متعلق اتنی معلومات جمع کر رکھی ہیں، کیا باقیوں کے بارے میں اتنے باخبر رہتے ہو؟ ایس پی نے کہہ لگایا، اگر باخبر نہ ہوتا تو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ تم دونوں کبیر دادا کی رکھیل پر بری طرح فریفتہ ہو؟ وہ دونوں اس کے ساتھ ہی ہنس پڑے تھے۔ مزید کوئی سوال؟ ایس پی کا انداز انہیں تحریک دینے والا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ انہیں وہ منصوبہ مکمل طور پر قابل عمل لگ رہا تھا۔ دونوں کا سر نفی میں ہل گیا۔ تو اس سنیچر کو منصوبے پر عمل کیا جائے گا یا انتظار کرو گے؟ وہ چمک چھلو کب ہفتے کے دن گھر جاتی ہے؟ اخلاق حسین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، انتظار نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ نوشاد آفریدی بھی اس سے متفق نظر آ رہا تھا، جبکہ ایس پی یوں بھی کب سے کبیر دادا کے جڑ کاٹنے کے منصوبوں میں جڑا تھا۔ وہ منصوبہ ہر لحاظ سے مکمل تھا، ایس پی نے کوئی جزیہ بھی فروگزاشات نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ مل کر کارروائی کی ترتیب طے کرتے ہوئے منصوبے کو حتمی شکل دینے لگے۔ وہ بہت خوبصورت صبح تھی۔ کبیر دادا 9:30 بجے جاگا کرتا تھا، مگر تناوش نے نماز پڑھ کر ہی اس کے ساتھ اٹکھیلیاں شروع کر دی تھیں۔ 2-3 دفعہ تو اس نے سونے دو یار کہہ کر تناوش کی پیش قدمی اور جارحیت کو روکنا چاہا، مگر پھر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ایک لاڈلی محبوبہ کی طرح اسے چھیڑتی رہی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تنگ آ کر وہ اس کی جانب کروٹ لے کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، بس بور ہو رہی تھی، سوچا تھوڑی باتیں کر لیں۔
تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میں اس وقت سوتا ہوں. رات آپ کو 10 بجے سلا دیا تھا. میں اس کے بعد بھی کافی دیر جاگتی ہوں اور اب بھی آپ سے پہلے جاگی ہوں. آپ کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی کیونکہ میں نے سارا دن مصروف رہنا ہوتا ہے جبکہ تم میرے جاتے ہی سو سکتی ہو. تناوش نے منہ بسیرا. ہاں جیسے آپ کی غیر موجودگی میں مجھے نیند آ جاتی ہے نا. کیوں نہیں آتی؟ کبیر دادا بے ساختہ پوچھ بیٹھا. پتہ نہیں. وہ شرما گئی. جھوٹی. کبیر دادا نے اسے چھیڑا. کل جب میں لوٹا تو تم بے خبر سو رہی تھی. تناوش کا نکری چہرہ گونجا. توبہ ہے، یہ لڑکا بھی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں گنتا ہے. پھر وہی بدتمیزی. کبیر دادا نے خفگی ظاہر کی. بدتمیزی نہیں کرتی، جو محسوس ہوتا ہے کہہ دیتی ہوں. وہ اس کی ناک کی پھنک پکڑ کر مروڑنے لگی. کسی دن اتنا مار کھاؤ گی کہ ساری شرارتیں بھول جائیں گی. اچھا کتنی؟ اس نے شوق نظریں گھما کر شرارتی لہجے میں پوچھا. وقت آنے پر پتہ چل جائے گا. چھوٹا. وہ ہنستے ہوئے اس کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگے. کبیر دادا بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا اور پھر اسے معلوم ہی نہ ہوا اس کھٹی میٹھی نوک چوک میں گھڑی کی سوئیاں 10 کا ہنسا عبور کر کے آگے بڑھ گئی تھیں. تناوش کی باتیں ختم ہونے ہی نہیں آ رہی تھیں اور کبیر دادا جیسے خاموش تباہ نے بھی جانے اتنی باتیں کیسے کر لی تھیں. اور اب بھی اس کا جی نہیں بھرا تھا. کسی کا ساتھ اتنا خوشگوار، اتنا لذت بھرا، اتنا پرلطف بھی ہو سکتا ہے. اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. خود پر جبر کر کے وہ بولا. اچھا ناشتہ لاؤ. پھر جانا بھی ہے. آج نہ جائیں نا. تھوڑی دیر اور گپ شپ کر کے اکٹھے باہر جائیں گے. کھانا بھی باہر کھائیں گے. پھر مجھے شاپنگ کے لیے لے جانا. مجھے بہت سارا میک اپ کا سامان اور کپڑے خریدنے ہیں تاکہ میں روزانہ سجی سوری آپ کی آمد کا انتظار کیا کروں. تو میک اپ کے بغیر ہی ٹھیک لگتی ہو. وہ تنک کر بولی. نہیں لگتی ٹھیک. اگر لگتی تو کل وہ پھڑکتی کبوتری یہاں نہ آئی ہوتی. کبیر دادا ہنسا. تو تمہارا خیال ہے وہ اس لیے آئی تھی کہ تم میک اپ نہیں کرتی ہو؟ وہ ہٹ ڈرمی سے بولی. ہاں ہاں ہاں، میں آپ کو اچھی لگنا چاہتی ہوں، خوبصورت لگنا چاہتی ہوں، اتنی پیاری کہ آپ میرے علاوہ کسی کی طرف دیکھیں بھی نہ. ہے نا بے وقوف. پیارا لگنا سجنے سورنے کے مرہون منت تو نہیں ہوتا. آپ نے شاپنگ پر لے کر جانا ہے یا نہیں؟ مجھے بہت کام ہے. تم ڈرائیور کو ساتھ لے جا کر شاپنگ کرانا. وہ ہٹ درمی سے بولی. آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی. خیر میں نہیں جا سکتا. حتمی انداز میں کہتے ہوئے بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا. ابھی تک اپنی عزت گنوانے کا حوصلہ اس میں نہیں آیا تھا. یوں اس کے ساتھ بازار میں پھرنے کی خبر پر پاشا نے تو آسمان سر پر اٹھانا تھا ہی. باقی آدمیوں کو بھی ہنسنے کا موقع ہاتھ آ جاتا. اتنی سوجھ بوجھ بہرحال اس میں موجود تھی. اسی لیے اس نے تناوش کی محبت کے جواب میں اعتراف محبت نہیں کیا تھا کہ پھر اس کی فرمائشیں اور زیادہ بڑھ جانا تھی. ذرا سی توجہ دینے پر ہی اس کی جارحیت اور نخرے اتنے بڑھ گئے تھے تو اعتراف محبت کے بعد تو وہ قابو ہی میں نہ آتی. وہ جتنی معصوم اور سادہ نظر آتی تھی اتنی تھی نہیں. پاشا کے بقول وہ 420 اسے انگلیوں پر نچائے گی اور اسے یہی محسوس ہو رہا تھا. کبھی دادا کی طرف سے ذرا سی ڈھیل ملنے پر وہ اچھی خاصی سر پر سوار ہو گئی تھی. یہی وجہ تو تھی اس نے صبح سویرے ہی سے جگا دیا تھا اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے دن بھر کا پروگرام بھی ترتیب دے دیا تھا. گویا کبیر دادا فارغ ہی تو بیٹھا تھا. کہتے ہیں محبت میں کئی مراحل آتے ہیں جس میں آخری مرحلہ ہوش و حواس کھو دینے کا ہوتا ہے اور کبیر دادا فی الحال ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کے مرحلے تک نہیں پہنچا تھا کیونکہ اپنا اچھا برا ابھی تک اس کی سمجھ میں آ رہا تھا. وہ ناراضی بھری نظروں سے جاتا دیکھتی رہی. کبیر دادا کے غسل خانے میں گھستے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی. کبیر دادا کے پہننے کے لیے اس نے سوٹ الماری سے نکال کر باہر لٹکایا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی. کبیر دادا کے تیار ہونے تک وہ ناشتہ لے آئی تھی. اسے مسلسل خاموش پا کر کبیر دادا پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا. لگتا ہے ایموشن ختم ہو گیا ہے. جو کلاشن کوف کی طرف تڑ تڑ کرتی زبان چپ ہے. وہ دکھی لہجے میں بولی. آپ کی شان میں تو فرق آ جائے گا نا مجھے شاپنگ پر لے جانے سے. بالکل. کبیر دادا نے اقرار میں سر ہلا دیا اور پھر منہ پھلا کر خاموش ہو گئی. ناشتے سے فارغ ہو کر میں اس کی ٹائی باندھنے لگی. ایسا کرتے ہوئے نہ تو وہ کبیر دادا سے آنکھیں ملا رہی تھی اور نہ چہرے پر ہنسی کی کوئی رمق موجود تھی. اس کا ناراضی سے پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر کبیر دادا مسکرانے لگا تھا. اچانک اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ اپنے سارے کام ملتوی کر کے تناوش کو شاپنگ پر لے جائے. کتنی معصومیت اور چاہت سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے لیے سجا سورا کروں گی. یقیناً نگی کی بھرپور سجاوٹ اور میک اپ دیکھ کر اسے بھی اس طرح کی سجنے کا شوق چڑھایا تھا. اگر آدمی اس کا یہ حال ہے تو سجنے سورنے کے بعد تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے متعلق اس کی باتوں کے متعلق سوچنے لگا. ٹائی باندھ کر وہ حسب معمول منہ ہی منہ کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکنے لگی. اب جاؤں؟ جلدی آنا. آہستہ لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی. اس کا دکھی لہجہ سن کر کبیر دادا کو کچھ ہونے لگا تھا. ایک دم اس سے رخ پھیرتے ہوئے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا. کار میں بیٹھ کر بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا. وہ جادوگرنی اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی. خفیہ اڈے پر پہنچے سے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تناوش کی کال آنے لگی. وہ چاہ کر بھی اس کی کال کو نظر انداز نہ کر سکا. جی. اس نے لہجے میں بے اتنائی سمونے کی پوری کوشش کی تھی. امی جان کی طبیعت خراب ہے. اگر اجازت ہو تو گھر سے ہوں چلی جاؤ. بلکہ ایسا ہے 1-2 دن کے پاس ہی گزار لو. کبھی دادا اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اسے تناوش کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ فوراً بولی. میں لوٹ آؤں گی نا. ماں جی کی طبیعت اتنی زیادہ بھی خراب نہیں اور پھر آپ کو بھی تھوڑا مسئلہ بنے گا. وہ بے پرواہی سے بولا. مجھے کیا مسئلہ بنے گا؟ چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں. تم سے پہلے بھی تو زندگی گزر رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اس کی بے اتنائی پر وہ جیسے بجھ سی گئی. کبیر دادا اس کی جانب سے کسی شوق اور شرارتی فکرے کی توقع کیے بیٹھا تھا. اس کا اداسی بھرا لہجہ اسے دکھی کر گیا تھا.
وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور ہاں، الماری کی چابی یاد سے تپاتی پر رکھ دینا۔ جی نہیں، ایک بوتل نکال کر ریک پر رکھ جاؤں گی، دوسری بوتل کل دوبارہ آ کر نکال کر پھر لوٹ آؤں گی۔ اس کے لہجے کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ اطمینان بھرا گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، جانتی ہوں میں تمہیں مس مصیبت کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں ہوں ہی مصیبت۔ اس کے نکری چہرے نے کبیر دادا کی سماعتوں میں رس کھولا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی تبسم نمودار ہوا۔ شکر ہے تمہیں اتنا تو معلوم ہے۔ وہ ناز سے بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بہت پیاری، خوبصورت اور اچھی لڑکی ہوں، اور ایسا ہی سب سمجھتے ہیں، ایسا سمجھنے والوں میں کم از کم میں شامل نہیں۔ وہ پیمائشی لہجے میں بولا، جھوٹ بولنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ وہ استعزازیہ لہجے میں بولا، میرا باقی کام تو اللہ میاں کو بہت راضی کرنے والے ہیں نا۔ وہ سرت سے بولی، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ گھر جانے کی اجازت لینے کو فون کیا تھا یا گپے ہانکنے کو؟ خود تو فارغ ہوتی ہوں، کسی دوسرے کو کام کرنے دیا کرو۔ فارغ نہیں ہوتی جناب، پڑھائی کر رہی تھی، امتحان سر پر ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن میری جان بخشی کر دو۔ نہ چاہتے ہوئے بات کو طول دے رہا تھا۔ تناوش کی باتوں سے نہ جانے کیوں اسے سیری نہیں ہوتی تھی۔ اس کے چند منٹ کی گفتگو نے جیسے اسے تازہ دم کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا کام کرے، دن کا کھانا یاد سے کھا لینا اور رات کو جلدی سو جانا۔ ایک بوتل باہر رکھ جاؤں گی، اسی پر اکتفا کرنا، یہ نہ ہو کل کی طرح 2 بوتلیں اور منگوائی ہوں۔ میں راحت خالہ سے پوچھوں گی، اگر ایسا کیا نہ تو جتنی بوتلیں منگوائیں گے اتنے دن بغیر پیے گزارا کرنا پڑے گا۔ تم نے کچھ زیادہ پرپرزے نکالنے شروع نہیں کر دیے؟ جی نہیں، مجھے تو بس آپ کی صحت کا خیال ہوتا ہے، میں خود رکھ سکتا ہوں، تمہیں بڑی اماں بننے کی ضرورت نہیں۔ پتہ ہے جب آپ غصہ کرتے ہیں نا۔ فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اس نے زوردار کہکہ لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے کبیر دادا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اچھا، ماں کے پاس جا رہی ہوں، شاید علاج وغیرہ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے کچھ رقم ساتھ لیتی جانا۔ موبائل فون میں ایزی لوڈ کرانے کے لیے تو 50 روپے ہیں نہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے بھی کمپنی سے ادھار لیا ہوا ہے۔ ماں کے پاس کون سے چیک لے جاؤں؟ وہ شرارتی انداز میں ہنسی تھی۔ کبیر دادا کو اس کے لہجے میں طنز، گلے یا استعزیہ کی ہلکی سی آمیزش بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود وہ خفیف ہو گیا تھا۔ خوابگاہ کی دائیں دیوار میں جو شیر کی تصویر لگی ہے، اس کے نیچے ایک تجوری موجود ہے جس کے تالے کا نمبر 302302 ہے۔ تجوری کھول کر جتنی رقم چاہیے ہو نکال لینا۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، مطلب 2 دفعہ 302؟ آپ کی کار کا نمبر بھی یہی ہے نا؟ کبیر دادا کو اس کا مشاہدہ کافی گہرا لگا۔ ہاں، اور اب مجھے کچھ کام کرنے دو، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کا جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ گزشتہ کل وہ کافی ضروری کام نپٹا چکا تھا اور آج اس کا ارادہ جلدی گھر لوٹنے کا تھا، مگر تناوش کے گھر چلے جانے کے بعد اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر لوٹنے کو۔ سپہر کو اس نے پاشا کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پاشا صاحب، کیا ہو رہا تھا؟ وہی روزمرہ کے کام؟ کبیر دادا نے اشتیاق سے پوچھا۔ نکی سے ملاقات ہوئی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے میں اتنا بچہ ہوں جو اس کے جھوٹ کا اعتبار کر لوں گا؟ پاشا نے منہ بنایا۔ ویسے بھی مجھے عظیم سے رات 9:15 بجے ہی اطلاع مل گئی تھی کہ نگی واپس چلی گئی ہے۔ کبیر دادا بیزاری سے بولا، یہ الو کے پٹھے میرے ملازم ہیں یا تمہارے؟ ان غریبوں کو اصل بات معلوم ہی نہیں ہے تو کیا رازداری رکھتے؟ کبیر دادا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے کرسی کو عقبی دیوار کی جانب گھمایا اور عقب میں موجود کھڑکی پر دونوں پاؤں رکھتے ہوئے اقرار کیا، پاشا، تناوش کے بارے تمہارا اندازہ ٹھیک تھا۔ پاشا کے چہرے پر حیرانی ابھری۔ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ سچ کہہ رہا ہوں یار، وہ لڑکی پوری طرح میرے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ اب اس کے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا۔ گھر سے نکلتے ہی واپسی کے پل شمار کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پاس ہوتی ہے تو اس کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا، دور جاتی ہے تو اس کی صورت نظروں میں گھومتی رہتی ہے، ہنستی ہے تو میرا دل کھل اٹھتا ہے، اداس ہو تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، میرے جوتے جرابے وہی اتارتی ہے، ٹائی وہی باندھتی ہے، کیا پہنوں گا یہ وہ طے کرتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پتہ نہیں کون کون سی دعائیں پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی ہے، دروازے تک الوداع کہنے آتی ہے، واپسی پر دروازے ہی پر ملتی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ میں رات کو 3-4 بوتلیں شراب کی پی جاتا تھا، اب 1 بوتل سے زیادہ نہیں پینے دیتی، کبھی کبھی 1 بوتل بھی پوری نہیں پینے دیتی، اور میں اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہوں۔ کبھی بیزاری یا غصے کا اظہار کروں بھی تو صحیح، وہ میرے غصے کو بالکل ہاتر میں نہیں لاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ پاشا کی طرف مڑا۔ پاشا میں بر وقت اندازہ نہیں کر پا رہا یار، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چھچھوندر کی طرح گلے میں اٹک جائے گی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پاشا کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ مذاق تو میری زندگی بننے والی ہے یار، اگر اس کا کوئی مناسب حل نہ سوچا گیا تو میں گیا کام سے۔ مشکل کیا ہے دادا؟ کچھ دے دلا کر طلاق تو نکال باہر کرو ڈائن کو اپنی زندگی سے۔ اتنا آسان ہوتا تو میں تمہارے سامنے بے بسی کا اظہار کرتا۔ معلوم ہے کل رات نگی کی آمد پر میں نے اسے کہا وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے، میں نگی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ یقین مانو وہ بغیر کوئی تکرار کیے دروازے کی طرف چل پڑی اور دروازے پر رکنے سے آنکھوں میں آنسو بھر کر میری جانب دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے بعد میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تمام شوق اور دلچسپیاں مجھے بھول گئے تھے، بس یاد تھا تو اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے فوراً نگی کو چلتا کیا اور اسے واپس بلا کر گویا اعتراف کر لیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکی ہے، میرے اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ میری کمزوری بن چکی ہے۔ میں آپ کو پہلے سے متنبہ کر چکا تھا دادا۔ پاشا شوقی ہوا۔ نہیں، کبھی دادا نے نفی میں سر ہلایا۔
سچ تو یہ ہے کہ وہ مجھے پہلی نظر میں اسیر کر چکی تھی، بس مجھے یہی سمجھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ پہلی بار وہ مجھے اس وقت نظر آئی جب میں جسٹس ظہیر امجد کو ایک ہوٹل سے باہر روکا۔ وہ ایک جانب کھڑی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ کالج کے کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی مجھے بہت عجیب لگی، اور اس وقت میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب وہ میری کوٹھی پر پہنچ گئی۔ عظیم جیسے تیز اور چالاک آدمی کو الو بنا کر مجھے خوابگاہ سے بلوا لیا۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا کہ شاید وہ جسٹس ظہیر امجد کی طرف سے بھیجی گئی ہے، مگر جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اسے ایک سڑک چھاپ گنڈے سے بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا، اور پھر اس نے خود کو بطور رشوت پیش کیا۔ بس یہ عرضی رکھی کہ مجھے اس سے نکاح پڑھا کر گھر لانا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں میں کیوں اس کی ساری شرائط مانتا گیا۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اسی طرح میرے دل میں اتر چکی تھی۔ بظاہر میں ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی کو چند دن اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے گھر لا رہا تھا، مگر در حقیقت میرے دل نے مجھے دھوکہ دیا، اور اب میں سمجھاؤں تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ دادا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے تجربے اور سمجھداری کے سامنے میری حیثیت ایک بچے سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن عورت کے معاملے میں آپ اتنا نہیں جانتے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کا واسطہ ہی ایسی لڑکی سے نہیں پڑا۔ البتہ میں جانتا ہوں ان عورتوں کی چالوں، ٹکوسلوں اور مکاریوں کو۔ یہ ڈائن بس اپنا فائدہ دیکھ کر آپ کو چمٹی ہے۔ اس کمینی کا محبت جتانا، چاہت کا اظہار کرنا، خدمتوں سے متاثر کرنا، آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا وغیرہ تمام عیاشی کی زندگی کے حصول کی کوشش ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ خوبصورت ہیں اور عورت ذات کے لیے کشش رکھتے ہیں، مگر آپ سے آدھی عمر کی ڈائن کا یوں ایک دم آپ کی محبت میں مبتلا ہو جانا کوئی چال تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ کبھی دادا نے اسے ڈانٹا۔ کتنی بار کہا ہے اس کے لیے یوں گھٹیا الفاظ استعمال مت کرو۔ سوری۔ پاشا کا ندامت ظاہر کرنا بالکل مصنوعی تھا۔ کاش میں تمہارے اندازے کو صحیح مان سکتا۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل بے بسی پاشا کو پریشان کر گئی۔ اس نے پوچھا، اچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہنستا مسکراتا اور کہکے لگاتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ چاہتی ہے وہی چاہتا ہوں۔ اور پتہ ہے آج میں نے اسے خوابگاہ میں موجود تجوری کا نمبر بھی بتا دیا ہے کہ اسے جتنی رقم چاہیے ہو وہاں سے لے لیا کرے۔ حالانکہ تجوری کے بارے میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا۔ دادا، آپ کو معلوم ہے عورت ذات اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد کس طرح مرد کے پاؤں سے زمین کھینچتی ہے۔ اس وقت وہ نہ جینے کے قابل رہتا ہے نہ مرنے کی جوگا۔ اور یاد رکھنا جلد ہی آپ کی تجوری کو اس نے خالی کر دینا ہے۔ خدا را اس وقت مجھے مورد الزام نہ ٹھہرا دینا کہ پاشا نے آپ کی تجوری خالی کی ہے، وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا تو اس معصوم کو آتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً میں نے اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی ہر ادا ہر عمل چیخ چیخ کر اس کے دل میں چھپی محبت کا اعلان کرتا ہے۔ پاشا نے دریافت کیا، اگر وہ ڈائن، میرا مطلب ڈائن بھابھی، خود ہنسی خوشی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے؟ اسے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے کبیر دادا نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ پاشا نے کہا، یاد رکھنا مکرنے نہیں دوں گا، وعدہ رہا، مگر یہ خیال رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے ذرا سی خراش لگنا بھی مجھے گوارا نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ کمینی بھابھی کو آپ کی موت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، الٹا ترکا ملنے کی خوشی میں نچتی پھرے گی۔ بس اس کا یہ روپ مجھ پر آشکار کر دو۔ جتنی رقم خرچ ہوتی ہے پرواہ نہیں، دولت، بنگلہ، کاریں، جو چیزیں سے چاہیے دے دو، بس وہ مجھے خود آ کر صرف اتنا کہتے کہ وہ طلاق چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی ندامت سے مجھے سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد تم اسے کسی دوسرے شہر میں منتقل کرا دینا تاکہ وہ نشاد افریدی وغیرہ کی انتقامی کارروائی سے بچ جائے۔ پاشا اطمینان بھرے یقین سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، بس چند دن دے دیں، مجھے یقین ہے منت کر کے اپنی جان چھڑائے گی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے وہ فکر تصور کی آنکھ میں لانے لگا جو تناوش نے سے جان چھڑانے کے ضمن میں بولنے تھے۔ اگر پاشا کی تئیں وہ اتنی ہی چلاک و مکار تھی تو لازماً اپنے عمل کی توجیہ اس کے پاس موجود ہوتی، مگر کوشش کے باوجود اسے تناوش کے منہ سے کوئی ایسا فکرہ ادا ہوتا دکھائی نہ دیا۔ وہ پہلے کی طرح شوخی اور شرارت بھرے انداز میں اس کا ساتھ مانگنے پر مصر نظر آ رہی تھی۔ اس خیالوں میں گم پا کر پاشا خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔